السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک اور ہمارا سچا معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بڑی عظیم اس کی شان ہے، اور کرم والا رحم والا وہ ہے۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے وہ جو چاہتا ہے۔ دعاؤں کو سننے والا، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا وہ عظیم ہمارا رب ہے، جس کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو تو میں دوں گا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، اللہ کی پہچان کرائی، اور اللہ سے کس طرح ہم دعائیں کریں یہ سکھایا اور بتایا، اور مصیبتوں میں یا راحتوں میں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنا، اس کی تاکید فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 25 رجب 1441 ہجری مطابق 20 مارچ 2020 عیسوی مکۃ المکرمہ مسجد حرام میں فضیلت الشیخ اسامہ الخیاط حفظہ اللہ نے جو خطبہ دیا آج حرم مکی میں، اس کا اردو میں ترجمہ اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر اسلام کی کیا تعلیم ہے ہمارے لیے مصیبت کے وقت، اس کے متعلق بڑا جامع، مختصر، بڑا مفید خطبہ رہا، جس کا موضوع ہم یہ متعین کر سکتے ہیں کہ مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ خطبے کی ابتدا میں تقوی کی وصیت اور تاکید کی خطیب صاحب نے، اور اس آیت کو پڑھا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن
اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کا ڈر تقوی عبادتوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے پیغمبروں کے لیے اور اپنے ایمان والے بندوں کے لیے وصیت ہے۔ لہذا ہمیشہ اللہ سے ہم ڈرتے رہیں، ہر حال میں اللہ کے تقوی کو اختیار کریں تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ انسان کی زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، شدائد اور مصائب آتے ہیں، بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، تو وہ ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور ان آفتوں سے نجات پانے کے لیے رب کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد رکھے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرے تو اللہ کے سوا کوئی بھی اس بیماری کو، اس مصیبت کو نہیں ہٹا سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ کوئی خیر اگر تمہیں دے، کوئی بھلائی دے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کو یاد رکھے، جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہٹانا، مصیبتوں سے انسان کو نجات دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یاد رکھے کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا ہے اللہ کے سوا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھی یاد رکھے جہاں اللہ نے فرمایا قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِذْ تَدْعُونَهُ، جب تم پکارتے ہو تو اللہ کون ہے؟ جب تم پکارتے ہو خشکی میں یا سمندروں میں، جب تمہاری زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو کون تمہیں ان بر و بحر کی مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے؟ تم پکارتے ہو، تم دعائیں کرتے ہو لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اگر اللہ اس بیماری کو، اس پریشانی کو، اس مصیبت کو، اس آفت کو دور کر دے تو ہم ضرور اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں بن جائیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے نجات دے گا، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر مصیبت سے اللہ ہی تمہیں نجات دے گا۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ کی زندگی میں جب کوئی پریشانی مصیبت آتی تو وہ دعائیں کرتے کہ اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس کی عبادت میں زندگی گزاریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں سے دور کرتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اس بات کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ تو مسلمان ان آیتوں کو یاد رکھے ایسی مشکل حالات میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نجات ہے، وہ پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی نہ بھولے کہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ اللہ سے امید رکھے قبولیت کی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہارا جواب دوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ کی ذات سے امید رکھے کہ وہ پریشانیوں کو ہٹائے گا۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ، آپ کی جو سنت مبارکہ رہی ہے کہ مختلف دعاؤں کے ذریعے، جو جوامع بڑی مختصر اور معنی خیز دعائیں ہوتی تھیں، ان دعاؤں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقرب حاصل کرتے اور ان دعاؤں کا اہتمام کرتے۔ تو وہ دعائیں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ یاد رکھیں اور ایسی مشکل حالات میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، جیسا کہ ترمذی کی حسن سند کی ایک روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہ امر یقول
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی بھی معاملہ پیش آتا، مطلب کوئی مشکل آتی، کوئی پریشانی آتی، تو یوں دعا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے، یا ہر چیز جو اس سے قائم ہے اس کی ذات سے، قیوم اس کا نام ہے جس کا معنی کائنات کی ہر چیز اسی سے قائم ہے، برحمتک استغیث، تیری رحمت سے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا کا اہتمام کرے مسلمان ایسے حالات میں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور اسی طریقے سے بخاری شریف کی وہ دعا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند الکرب، جب مصیبت ہوتی، پریشانی ہوتی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں عبادت کے لائق نہیں ہے، جو اللہ تعالی عظیم ہے اور حلیم ہے، حلم والا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض، آسمانوں اور زمینوں کا رب اور عرش کریم کا رب ہے۔ تو یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے مصیبت کے وقت، تو مسلمان یہ یاد رکھیں اور مصیبت میں اس دعا کو پڑھتے رہے۔ اور اسی طریقے سے اس دعا کو بھی جو حضرت یونس بن متیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی بڑا اہتمام فرمایا اور بڑی فضیلت اس دعا کی بیان فرمائی، جیسا کہ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے صحیح سند سے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت ذی النون اذ دعا وهو في بطن الحوت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لم يدعو بها مسلم في شيء قط الا استجاب الله بها، وذلك مصداقا لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذو النون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا جب انہوں نے کی، جس کا ترجمہ یہ ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ فرماتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی مسلمان کسی بھی معاملے میں، کسی قسم کی مشکل میں اس دعا کو یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والی دعا، اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرے گا اور اس کی مشکل کو دور کرے گا اور اس کو اس مشکل سے نجات دے گا۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا سن لی، ونجیناہ من الغم، اور جس غم میں وہ تھے اس سے ہم نے انہیں نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو اس دعا کا بھی مسلمان کو احتیاط، اس دعا کا بھی مسلمان کو اس دعا کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے اور اس دعا کا اہتمام کرتے ہوئے اس دعا کو پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں مشکل وقت میں، پریشانیوں میں معلوم ہوتی ہے،
جو سنن ابو داؤد کی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل ہوتی تو فوراً نماز کی طرف دوڑتے۔ فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہوتی، کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز پڑھنے لگتے، یعنی نفل پڑھتے، نماز کا اہتمام کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ یہ نماز مسلمان کے لیے ایک قوت ہے جس سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو وہ دور کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کروا سکتا ہے، اور یہ ایک حصن الحسین ہے اور ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے جس پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا تقرب حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مشکلوں کو دور کروائے۔ اسی طرح مشکلوں اور بیماریوں، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار جو مسلمان اپنا سکتا ہے وہ ہے اس کا ایمان اللہ پر۔ جو ایمان ہوتا ہے اس کو قوی کرے، اس کو مضبوط کرے، اس کو اور زیادہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹے اور اللہ کے بارے میں حسن ظن سے کام لے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے اور اللہ کی محبت کو دیگر تمام محبتوں پر غالب کرے، بیوی بچوں، مال و دولت، ہر چیز کی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب کرے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب کرے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے مشکلیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں ہٹتی ہیں، اور کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا خطبے میں پیش کی گئی ہے جو صحیح مسلم سے ثابت ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اس دعا کو پڑھنے کی تاکید آپ نے فرمائی، اور پڑھنا چاہیے اس دعا کو صبح شام۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع البصير۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے کہ جس کے نام سے کوئی چیز آسمان میں یا زمین میں نقصان نہیں پہنچائے گی، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ الذی والی جو دعا ہے اگر وہ صبح پڑھتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شام تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر صبح شام دونوں وقت پڑھے جیسا کہ سنت ہے، اور صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعا ہے، تو پھر 24 گھنٹے وہ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے ضرر سے، نقصان سے، چاہے وہ کورونا کا وائرس ہو یا کسی بھی قسم کا وائرس ہو، یا کسی جن کا ضرر، شیطان کا ضرر ہو، یا کوئی انسانوں کا ضرر ہو، کسی بھی چیز کے نقصان سے وہ اپنے آپ کو بچا لے سکتا ہے جب وہ اس کا اہتمام کرے گا۔ تو لہٰذا اس دعا کو بھی صبح شام ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات جو خطبے میں خاص طور سے بیان کی گئی ہے، اس کے بعد احتیاطی تدابیر اپنانا، اور ذمہ داران یہاں کے مملکہ کے اور منسٹریاں مملکہ کی، جیسے انٹیریئر منسٹری ہو یا ہیلتھ منسٹری ہو یا ایجوکیشنل منسٹری ہو، جو بھی منسٹریاں ہیں وہ جو بھی گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، احتیاط برتنے کے لیے اس پر عمل کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، یہ نیکی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اپنی صحت کا خیال رکھیں، اسی لیے وہ گائیڈ کر رہے ہیں، وہ رہنمائی کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی رہنمائی پر عمل کرنا چاہیے، وہ جو بتاتے ہیں ان میں ان کا تعاون کرنا چاہیے تاکہ یہ وبا یا پریشانی جو ہے پورے ملک سے ہٹ جائے۔ اور اسی طریقے سے اسباب اپنانا چاہیے، جو بھی ہیلتھ منسٹری اسباب بتا رہی ہے کہ جیسے ہاتھ وغیرہ دھوئیں آپ، یا صفائی کا خیال رکھیں، اور اجتماعیت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنا چاہیے اور ان کا تعاون کرنا چاہیے، اور اللہ کی ذات پر کامل توکل کرنا چاہیے اسباب کو اپناتے ہوئے، اور اللہ کے بارے میں یہ حسن ظن رکھنا چاہیے
کہ اللہ پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ مصیبتوں کو ہٹائے گا، اور اللہ کی رحمت کے بارے میں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت آئے گی۔ مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، مشکل ہمیشہ نہیں رہتی ہے، رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے صبح کے اجالے سے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل کے ساتھ مشکل نہیں آتی ہے۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر یعنی مشکل، پریشانی، مصیبت، اس کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مشکل ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ کورونا وائرس ایک مشکل ہے، پریشانی ہے، تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یسرا، اس کے ساتھ یسر لگا ہوا ہے جو ان قریب ہے انشاءاللہ۔ ان مع العسر یسرا، دوبارہ اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یقیناً بے شک، مطلب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر بھی ہے، مطلب مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اور کل ہم نے سنا ڈائریکٹ، اللہ جزائے خیر دے، کنگ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ کو، کہ انہوں نے قوم سے خطاب کیا، مواطنین سے، مقیمین سے، اہل وطن سے اور مقیم حضرات سے، اور بڑے پیارے انداز سے کل انہوں نے، ہم نے سنا خطبے میں، کل انہوں نے اپنی نصیحت میں اس بات کو بیان کیا، جو لائف ہم نے سنا کہ، اور یوٹیوب پر موجود ہے ان کا کل کا بیان، کہ انہوں نے کس طریقے سے کہا کہ میرے بیٹوں، میرے بیٹیوں، میرے بچوں، یہ جو مصیبت آئی ہے اس وقت کورونا، اس سے بچنے کے لیے، اس سے اس ملک کی حفاظت ہو، اس کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور تمام اپنی قوت کو ہم نے لگا دیا ہے اس پر، لہٰذا ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اور یہ آیت کل انہوں نے پڑھی، سبحان اللہ، اتنی خوشی ہوئی سن کر کہ ملک کا بادشاہ ایک عقید توحید پر عمل کرتے ہوئے توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اور یہ آیت انہوں نے کل پڑھی، آیت میں بھی میں پڑھ رہا ہوں خطبے میں جو آج کے خطیب صاحب نے پیش کیا، تو مجھے کل کے ملک سلمان کی وہ بات یاد آ رہی جو انہوں نے اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لہذا مشکلیں دور ہوں گی۔ اللہ کی رحمت پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ رحمت آئے گی اور یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور ولی الامر کی اطاعت کریں، جو ملک سلمان نے کل ذکر کیا، اور جو حکومتی ادارے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ جو بھی رہنمائی کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں، ہم ان کی بات مانیں، کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ اسباب اپنانے میں سے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ولی الامر بادشاہ وقت کی بات ماننا، اس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ہم سب کا بھلا ہے، ہم سب کے لیے خیر ہے، لہذا ہم اس سلسلے میں بھی غور کریں اور ولی الامر کی اطاعت کریں، اسباب اپنائیں اور اپنی حالتوں کو بدلیں، گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف مکمل رجوع ہوں اور اللہ سے دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو، اس مصیبت کو دور کرے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں، جیسے کہ خطیب صاحب نے بھی دعائیں کی، ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس وائرس کو ختم کرے، اور دنیا جہاں میں جہاں بھی کوئی ہمارا بھائی بہن پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ جو اس بیماری میں آ چکے ہیں، اللہ ان کی اس بیماری کو جلد از جلد دور فرما دے، اور جو دور ہیں اللہ ان کی مزید حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری، ہمارے اولاد کی، ہمارے مال و دولت کی، ہمارے جان مال کی، اس ملک کی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیوں کو دور کرے، آمین۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی، یہ تو خطبے کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، ایک چھوٹی سی نصیحت یا کہیں مشورہ نہیں بلکہ نصیحت کے طور پر ایک بات میں بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ بھی نہیں ہوا ہے، سب نے ظہر کی نماز پڑھی ہے آج گھروں میں، اور 5 وقتہ نمازیں بھی مسجدوں میں بند کر دی گئی ہیں، مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کورونا وائرس نہ پھیلے، کیونکہ لوگ جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو اس کی وجہ سے یہ چیز پھیلنے کا خطرہ ہے۔ تو اسباب کو اپناتے ہوئے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے، شریعت پر عمل کیوں کہہ رہا ہوں میں، حدیث پر کل کے درس میں نے بتایا تھا، جو میرا رحاب میں درس ہوتا ہے، تو آن لائن درس میں نے بتایا تھا کل، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جب خطبہ دیا اور کہا کہ جب بخاری کی جو حدیث ہے کہ مدینہ میں جو ہے بارش زیادہ ہو گئی، کیچڑ ہو گیا، تو مؤذن سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مؤذن سے کہا کہ آپ اعلان کر دو
صلو فی رحالکم، کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو. جیسے آج بھی ہم نے ظہر کی اذان میں اس کو سنا اور فجر میں بھی سنا، نمازوں میں ہم سن رہے ہیں، نمازوں کی اذان میں ہم سن رہے ہیں. تو بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مؤذن سے کہا جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچا، کہا کہ یہ اعلان کرو صلو فی رحالکم، کہ گھروں میں نماز پڑھو. تو بعض لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایسے کیوں کہا جا رہا ہے، کیوں مسجد نہ آئے؟ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ مجھ سے بہتر ذات نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے. یہ بات انہوں نے بھی اپنے دور میں کہی تھی. تو اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مسجد میں آنے سے روکا اور گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور یہ مزید یہ کہہ بھی دیا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پریشان ہو کر بارش میں، کیچڑ میں مسجد نبوی آئیں اور نمازیں پڑھیں. اسی لیے میں نے یہ اعلان کرنے کے لیے کہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. تو یہ حدیث ہے بخاری کی. عبداللہ بن عباس ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، بارش اور کیچڑ کی وجہ سے انہوں نے مؤذن سے کہا کہ اعلان کرو. یہ تو کورونا وائرس ہے جس سے لوگوں کی جان بھی گئی ہے. کیچڑ اور بارش سے جان نہیں جاتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جب اس پر عمل کیا اور صلو فی رحالکم، گھروں میں نماز پڑھنے کی اطلاع دی، حکم دیا، تو کیا آج اگر سعودی گورنمنٹ کورونا وائرس کے پھیلنے کے خطرے سے اعلان کرتی ہے کہ مسجدیں بند ہوں، لوگ گھروں میں نماز پڑھیں، تو کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل نہیں ہے؟ اور عبداللہ بن عباس نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، تو کیا یہ سنت رسول پر عمل نہیں ہے؟ بات کو سمجھنا چاہیے، جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے. ہمیشہ ملک کے بارے میں غلط گمانی، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں غلط سوچنا، بدظنی سے کام لینا، یہ ایک مسلمان، ایک مومن کا شیوا نہیں ہوتا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان کو کیا ہے، یہ محل میں ہے، لیکن انہوں نے کیوں روکا ہے؟ تاکہ ہماری جان محفوظ رہے، ہماری صحتوں کی حفاظت ہو. بات کو سمجھنا چاہیے. علماء موجود ہیں اس ملک میں، اور شرعی مسائل جب ہوتے ہیں اس قسم کے تو علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بولیں. ہر میدان کے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. تو یہ نماز پڑھنا نہیں پڑھنا، جمعہ پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، یہ سب مسئلے کون بتائیں گے؟ علماء بتائیں گے. الحمدللہ سعودی عرب میں بڑے بڑے علماء ہیں جو قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں مجھ سے، آپ سے زیادہ. لہٰذا ہم ان کی طرف رجوع ہوں قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو میں یہاں بتا دوں، جب مسجدیں بند کر دی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ گھروں میں نماز پڑھو، تو خبر یہ آئی ہے، بعض تعجب ہوتا ہے لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر، کہ بعض لوگ بلڈنگوں میں جمع ہو رہے ہیں، ساتھیوں میں آپس میں واٹس ایپ کے ذریعے خبر پھیلا رہے ہیں یا فونوں کے ذریعے کہ فلاں بلڈنگ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہوگی پوری. سارے لوگ جمع ہو کر بلڈنگ میں نماز پڑھ رہے ہیں. فلاں جگہ ظہر ہوگی، فلاں جگہ جمعہ ہوگی، فلاں جگہ عصر ہوگی، فلاں جگہ مغرب ہوگی. سارے لوگ بلڈنگوں میں جمع ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کیوں مسجدیں بند کر دی گئی ہیں؟ اگر جماعت ہی کرنی تھی، مطلب یہ ہے بتانے کا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیے. اب گھر والوں کو بلا کر اپنے گھر میں جمع کر کے نماز پڑھنا، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ کیوں روکا گیا ہے؟ وجہ کو سمجھیں. مسجدیں کیوں بند کر دی گئی ہیں؟ تاکہ وائرس نہ پھیلے اور گھر میں نماز پڑھیں. آپ سنت عبداللہ بن عباس کی حدیث میں نے بتا دی ہے آپ کو. کوئی یہ نہ کہے کہ وائرس پھیلتا ہے کہ اس سے ملنے سے، بالکل پھیلتا ہے، ثابت ہوئی ہے یہ چیز. وائرس پھیل رہا ہے. ایک بیمار اگر ہوتا ہے، وائرس اس کی باڈی میں ہے، اور اب اگر دوسرے کے قریب جاتا ہے، ملتا ہے، اس سے قریب ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں وائرس آ رہا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی مجھے یہاں یاد آ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اونٹ جن میں بیماری ہو، ان اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے قریب مت لے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اونٹ جن کے پاس ہوتے ہیں، تو اگر کچھ بیماری ہو جائے، کسی اونٹ میں کوئی بیماری پھیل جائے، تو بیمار اونٹوں کو الگ رکھنا، صحت والے اونٹوں کو الگ رکھنے کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث ہے یہ صحیح. لہذا باتوں کو سمجھنا چاہیے. آپ اپنی فیملی کے ساتھ، آپ ایک گھر میں بھائی لوگ رہتے ہیں، آپ لوگ مل کے نماز پڑھ لیں. ایک فیملی ہے، میاں بیوی بچے مل کے نماز پڑھ لیں، ساتھی نماز پڑھ لیں. ایک کمرے میں ساتھی رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سب کو بلڈنگوں میں بلانا، جمع کرنا، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور مسجدوں سے جو روکا جا رہا ہے وہ کس لیے روکا جا رہا ہے؟ سمجھنے کی چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح چیز پر عمل کرنا اور جذبات کو کتاب و سنت کے تابع رکھنا، اللہ اس کی توفیق دے. اللہ تعالی اس مصیبت کو دنیا سے ہٹائے، پریشانیوں کو دور کرے.
اور اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.